نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی کے ہم تھوڑی سی دہرائی بھی کر رہے تھے. پہلے قصص کو دیکھ لیتے ہیں، پھر مدینہ جو عربک ریڈر ہم کر رہے تھے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پر آگے بئر زمزمہ. اب لفظ زمزم بھی غیر منصرف ہے تو یہ ویسے مضاف بنے گا بئر زمزمہ، یعنی زمزم کا کنواں. وعطش اسماعیل مرتن. عطش کا مطلب یہ پیاسا ہونا ہے، فعل ہے، ماضی ہے، اور اسماعیل اس کا فاعل بنے گا کہ اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہوئے ایک مرتبہ. ارادت اور ارادہ کیا. اب یہ بھی ماضی ہے، اس کا مذکر بنے گا ارادہ. یہ مذکر ہے ارادہ، ارادہ ان دونوں نے ارادہ کیا. ارادو ان لوگوں نے ارادہ کیا. ارادت اس ایک خاتون نے ارادہ کیا. ارادتا ان دو عورتوں نے ارادہ کیا. اردنا ان عورتوں نے ارادہ کیا. ٹھیک ہے نا. اردتا تم ایک مرد نے ارادہ کیا. اردتما تم دو مردوں نے ارادہ کیا. اردتم تم لوگوں نے ارادہ کیا. اردتی کہ تم عورت نے ارادہ کیا. اردتما تم دو عورتوں نے ارادہ کیا. اردتن تم عورتوں نے ارادہ کیا. اردتو میں نے ارادہ کیا. اردنا ہم نے ارادہ کیا. تو یہ پورا اس طرح ترتیب بنتی ہے. تو ارادت امہ. اب یہ امہ سے ہم نے پہچانا کہ یہ ارادت کا فاعل ہے. ارادہ کیا کس نے ارادہ کیا؟ امہ ان کی والدہ نے. ان کی والدہ کون تھی؟ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام. ان تسقیہ ماء. اب اس کو نوٹ کیجئے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ جب ان آتا ہے فعل مضارع پہ، یہ فعل مضارع پر ہی آتا ہے تو اس کو فتحہ دیتا ہے، نصب دیتا ہے، یا وہ افعال جن کے آخر میں نون ہو وہاں پہ نون گرا دیتا ہے. تو ان تسقیہ، ان کا مطلب ہے کہ تسقیہ. اب اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ذرا تھوڑا سا. اس کو بھی ہم تھوڑی سی ریویژن کر لیتے ہیں اس کو. ان تسقیہ. اب دیکھیں سقا یسقی ہے، یعنی اس کا ماضی بنے گا سقا، اس نے پلایا. یسقی کا مطلب ہے وہ پلاتا ہے یا پلائے گا، یہ مضارع بن جائے گا یسقی. اب یسقی سے پھر اگر ہم گردان شروع کریں تو یسقی یعنی الف اور نون لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ تسنیہ. وہ دو پلاتے ہیں. یسقون. اب اگر واو اور نون لگا دیں تو یہ جمع مذکر بن جائے گا یسقون. تسقی وہ عورت پلاتی ہے، تو یہاں پہ اصل میں تسقی تھا. تسقی ہی کہ وہ عورت اس کو پلاتی. ان آ گیا تو یہ تسقیہ بن گیا، یہ والا مونث. اس کا اگر تسنیہ بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ تسقیانی. تسقیانی وہ دو عورتیں پلاتی ہیں. پھر یہاں پہ آ جائے گا یسقینا، وہ عورتیں پلاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ بہرحال میں نے کہا تھا کہ اس کو ذرا اچھی طریقے سے آپ حضرات نے سمجھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے کہ جو فارمز آف ورب ہیں وہ کس طریقے سے بنتی ہیں اور کیسے پھر اس کا اثر اس کے ترجمے کے اوپر ہوتا ہے. ان تسقیہ ماء، کہ ان کو پانی پلائے. تو یہ ماء کیوں ہے؟ دو زبر کیوں ہے اس کے اوپر؟ جی یہ کیا بن رہا ہے حضرت؟ زبر کیوں آتا ہے؟ بتایا تھا، کچھ ارشاد فرما دیں. کیا وہی مفعول مفعول ہے. جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے نا. آپ آج بھی آپ کی رات کی شفٹ تھی؟ جی رات
تو بڑی ہمت ہے صاحب کی. چلے جی آگے کہتے ہیں ولیکن این الماء، ولیکن لیکن پانی کہاں ہے؟ وہ مکہ تو لیس فیہا بئر، اور مکہ میں لیسا پہلے بتایا تھا کہ اس میں کوئی یعنی نہیں ہے. لیس فیہا بئر، فیہا اس میں، اب ہا کی ضمیر مؤنث کی ہے جو مکہ کی طرف لوٹ رہی ہے. بئر کنواں، تو اس میں کوئی کنواں نہیں ہے. مکہ تو لیس فیہا نہر، اس میں کوئی نہر نہیں، دریا نہیں ہے. وکانت ہاجر تطلب الماء، تطلب، اب دیکھیے یطلب کیا بنے گا؟ اس کا بنے گا، آپ دیکھیے گا طلبہ، یہ ماضی بن جائے گا. اس ایک آدمی نے طلب کیا. اب اسی سے اگر ہم کو پتہ چل جائے تو ہمیں باقی افعال بنانے آنے چاہیے. دو نے طلب کیا کے لیے کیا آ جائے گا؟ الف لگائیں گے. طلبہ، ان لوگوں نے طلب کیا لیے کیا کریں گے؟ واو اور الف لگائیں گے. یہ ماضی کی بات کر رہا ہوں میں ابھی. طلبو، اس ایک عورت نے طلب کیا کے لیے کیا لگائیں گے؟ طلبت. دو عورتوں نے طلب کیا کے لیے کیا کریں گے؟ طلبتا. ان عورتوں نے طلب کیا کے لیے کیا کریں گے؟ طلبنا، نون لگا دیں گے آگے. طلبتا، تا کے اوپر زبر ہے تو یہ ماضی واحد مذکر حاضر کی علامت ہے کہ تم مرد نے طلب کیا. طلب تما، تم دونوں نے طلب کیا. طلب تم جب آ جاتا ہے تو تم لوگوں نے. اور طلب تی، تاکہ نیچے کسرہ ہو تو تم عورت نے طلب کیا. طلب تما، تم دو عورتوں نے طلب کیا. طلب تن، تم عورتوں نے طلب کیا. طلب تو، میں نے طلب کیا. طلبنا، ہم نے طلب کیا. یطلب، اب یہ مضارع ہے. ابھی تک میں جتنے بتا رہا تھا ماضی تھا. یطلب اب یہ کیا ہے؟ مضارع. اب اس کا اگر ہم شروع کرتے ہیں، میں تھوڑا سا اس پہ وائٹ بورڈ پہ بھی کر دوں نا ذرا. اس کی بہت پریکٹس کی ضرورت پڑتی ہے. یہ جو افعال ہیں اس کو ہمارے پاس تو مدرسے میں سب سے پہلے یہ چیزیں یاد کرواتے ہیں، کیونکہ یہ رٹا لگانا مشکل کام ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، لوگ شروع میں ہی ہمت ہار جاتے ہیں. تو اس لیے ہم اس کو بعد میں اس کی پریکٹس کرواتے ہیں. تو اس میں الف نون لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یطلبانی. پھر یطلبون. تطلب یہاں پہ بن جائے گا تطلب. اسی طریقے سے تطلبانی. تو یہاں پہ یطلبنا بن جائے گا، وہ عورتیں طلب کرتی ہیں. پھر تطلب اسی طریقے سے تم طلب کرتے ہو، تم ایک مرد طلب کرتے ہو. پھر تطلبانی اسی طریقے سے تم دو مرد طلب کرتے ہو. یا اللہ. تطلبانی، ٹھیک ہے نا. پھر تطلبونا، اب یہاں پہ واو آ جائے گا. تم لوگ طلب کرتے ہو. تطلبینا، تم عورتیں طلب کرتی ہو. تطلبانی، تم دو عورتیں طلب کرتی ہو. تطلبنا آ جائے گا یہاں پر. تطلبنا، اس میں آپ نوٹ کیجئے گا تطلبینا میں اور تطلبنا میں اس کے اندر نون سے پہلے یا آتا ہے، یاد رکھیے گا. واحد مؤنث میں یہ واحد مؤنث ہے. مضارع کے اندر واحد مؤنث حاضر میں اور یہ جمع مؤنث حاضر میں جو فرق ہے تھوڑا سا یاد رکھیے گا. اس کا نون گرتا ہے، اس کا نون نہیں گرے گا. جمع مؤنث کا نون نہیں گرتا. اطلب، میں طلب کرتا ہوں، واحد متکلم ہے. نطلب، ہم طلب کرتے ہیں. اچھا یہ تسنیہ کے لیے اور جمع کے لیے دونوں کے لیے نطلب ہی آتا ہے. اطلب نطلب اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو اب ہم وہ پڑھ رہے تھے. اب یہ ہم جیسے جیسے آگے چلیں گے بار بار افعال آئیں گے، ہم ان کو بار بار ریپیٹ کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو ہر دفعہ ہماری جو یعنی اس سے مناسبت ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے نا.
ہاں یہ دیکھیے گا، یہاں پر ہم پڑھ رہے تھے تطلب الماء، وکانت ہاجر تطلب الماء، اور ہاجرہ تھیں پانی کو طلب کرتی. میں نے بتایا تھا کہ اگر فعل مضارع پہ کانا آ جائے تو کیا کرتا ہے؟ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. وہ پانی کو طلب کرتی تھیں. وتجری، اب دیکھیے جرا وہ آدمی دوڑا، یجری وہ دوڑتا ہے. اب اس سے تجری کا کیا بنے گا؟ وہ دوڑتی تھیں. من الصفا الى المروہ، صفا سے مروہ، ومن المروۃ الى الصفا. ونصر اللہ ہاجر، آسان ہے یہ. ونصر اسماعیل، ٹھیک ہے نا. فخلق لہما ماء، اب آسان ہے. نصر یہ بھی فعل ہے. مدد کی، کس نے مدد کی؟ دیکھیے لفظ اللہ ضمہ ہے، اس سے ہم نے پہچان لیا کہ فاعل کون ہے؟ اللہ. اللہ نے مدد کی. کس کی مدد کی؟ ہاجر. یہ زبر ہے، اس سے ہم نے پہچان لیا کہ کیا ہے؟ مفعول ہے. کس کی مدد کی؟ ہاجر کی. نصر اسماعیل، اور مدد کی. اب اسماعیل کو ہم کیا بنائیں گے؟ فاعل بنائیں گے، مفعول بنائیں گے؟ جی حضرت بتا دیجیے گا. جی اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ فاعل بنائیں گے، مفعول بنائیں گے؟ نصر اسماعیل کو یعنی، مفعول، مفعول بنے گا یہ. تو ترجمہ کیا کریں گے اس کا؟ اور اللہ اور مدد کی، اللہ نے مدد کی اسماعیل علیہ السلام کی. اب لفظ اللہ یہاں ریپیٹ نہیں ہو رہا. پہلے میں تو نصر اللہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور نصر اسماعیل کے اندر یہ موجود نہیں ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ نصر فعل کے اندر جو معنی ہے اس نے مدد کی، وہ کیا ہے؟ وہ اس کا فاعل ہے. وہ کہتے ہیں کہ ضمیر اپنے معنی کے اعتبار سے موجود ہے. ہوا ضمیر موجود ہے کہ اس نے مدد کی اسماعیل علیہ السلام کی. فخلق، اب یہ خلق کے اندر بھی ضمیر ہوا اپنے معنی کے اعتبار سے موجود ہے. اس نے پیدا کیا. اب دو چیزیں میں نے کہا نا، ہر فعل میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے فعل کا معنی پایا جاتا ہے، دوسرا فاعل کا معنی پایا جاتا ہے. فخلق، پس پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ اس نے. وہ اس کون ہے؟ جی یہ اس سے اللہ. کون مراد ہے؟ اللہ مراد ہے. لہما، اب دیکھیے ہما تسنیہ کی ضمیر آ گئی. ان دونوں کے لیے پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ ما ان. تو ما ان کیا بن گیا حضرت؟ نوٹ کرتے چلے جائیں. مفعول بن گیا. ٹھیک ہے نا. ما ان، اللہ اچھا، نے ایک پانی پیدا کیا. جی جی ایک پوچھنی یہ تھی، جیسے یہ جملہ جو شروع ہوا ہے وہ نصر اللہ، یہاں اللہ فائل پہلے آ گیا، ظاہر ہو گیا. اگر جی جی فائل اس طرح ظاہر نہ ہو اور جملے میں، جیسے ابھی تو میں نے تو اس طریقے سے پہچانا ہے کہ پیچھے سے بات کانٹیکس سے آپ پہچان لیا نا کہ جی اللہ جی پہلے ظاہر ہوا. اگر کوئی جملے ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ فائل جیسے یہیں سے شروع ہوتا پیچھے سے نہیں ہوتا، نصر اسماعیل، تو یہ بن سکتا، یہ بھی اس طریقے سے بھی ہوتا ہے. نہیں، اگر نصر اسماعیل ہوتا تو اب ہم جی دونوں صورتیں ہیں نا. اگر یہاں جی پہ جی زبر نہ دیا ہوا ہے، اب ہم نے خود لگانا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اب مثال کے طور پہ اس طرح لکھا ہوا ہے نصر، اب اب بغیر یہ زبر کے رکھا ہوا ہے. اب آپ اس کو دو طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، نصر اسماعیل، نصر اسماعیلا. تو جس کانٹیکس میں یہ لفظ لکھا ہوگا اس کانٹیکس میں کیا مطلب فٹ بیٹھتا ہے وہ پڑھیں گے پھر آپ. یہ پریکٹس آ جاتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا. سمجھ گیا لیکن سمجھ لیکن یہ بات کانٹیکس سے ہی سمجھ میں آتی ہے. یہ سمجھ بات گیا. کانٹیکسٹ میں ہی سمجھ میں آئے گی. کانٹیکسٹ کے بغیر، جیسے آپ نے بھی یہاں پہ کانٹیکسٹ سے نکالا نا کہ جی اللہ جی نے ایسے. اسماعیل علیہ السلام کو، تو یہ کانٹیکسٹ سے ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پہ یہ فائل بن رہا ہے، یہ مفعول بن رہا ہے. بس اصل چیز تو یہ طریقہ سمجھ آ جائے نا کہ فائل بنائیں گے تو کیا پڑھنا ہے، مفعول بنائیں گے تو کیا پڑھنا ہے. یعنی صحیح. یہ کانٹیکسٹ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر بات آسان ہو جاتی ہے ہماری. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. آگے دیکھیں خرج الماء من الارض. ابھی دیکھیں خرج الماء، اب کیا ترجمہ کریں گے خرج الماء کا؟ جی شریب اسماعیل و شریبت ہاجر. ٹھیک ہے، بقی الماء، ابھی ہر سر سب میں یہ فائل بن رہا ہے. تو خرج کا مطلب کیا ہے؟ کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ خرج الماء من الارض. جی پانی، زمین سے پانی نکلا. زمین سے پانی پہ. شریب اسماعیل، یہ بھی آسان ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پیا.
وشریبت حاجر، دیکھیے واحد مؤنث آ گیا، شریبہ جی مذکر ہے اور شریبت مؤنث ہے، اور چونکہ حاجر بی بی حاجر مؤنث ہے، شریبت جی حاجر، اور کیا کیا بی بی حاجرہ نے بھی پیا پانی پیا، بقی الماء، اور پانی کیا ہوا، پانی باقی رہا، باقی رہا بقی کنویں میں. الماء، ہاں ہاں، یعنی فکان بئر زمزم، پس ہو گیا، کانا یعنی ہو گیا، کانا یا تھا، بئر زمزم، زمزم کا کنواں، یعنی پانی باقی رہا، پھر کیا ہوا، وہ یعنی زمزم کا کنواں بن گیا. فبارک اللہ فی زمزم، دیکھیے بارکہ، اب یہ بھی فعل ہے، بارکہ ماضی ہے، تو اب کیا ترجمہ کریں گے اس کا، بارک اللہ فی زمزم، اور جی اللہ نے اللہ برکت کیا دی زمزم میں. زمزم کے، وَهَذِهِ هِيَ الْبِئْرُ الَّتِي، اب دیکھیے جو کنواں ہے عربی زبان میں یہ مؤنث ہے، اور کیسے پتہ چلا مؤنث ہے؟ اس کے لیے ہمیں سوائے کلام عرب کے کوئی نہیں ہوتا، ہمارے پاس کنواں ہوتا ہے، ان کے پاس کنواں ہوتی ہے، حاضی تو ہی سے پتہ چلا. حاضی، جی حاضی استعمال سے پتہ چلا، ٹھیک ہے نا، حاضی البئر التی، یہی وہ کنواں ہے، یشرب منہ الناس، یشرب، اب دیکھیے مضارع آ گیا، پیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یشرب الناس اس کا فاعل آ گیا، الناسو سے یہ ضمہ پیش سے ہم نے پہچانا کیا ہے، یشرب کا فاعل الناس ہے، یشرب منہ الناس، پیتے ہیں اس میں سے لوگ، فی الحج، حج میں، وَيَأْتُونَ، یہ دیکھیے میں نے پہلے بتایا تھا آپ لوگوں کو، اتا یأتی سے ہے، اتا یأتی سے ہے، اتا یأتی سے کیسے ہے، اس کو دیکھیے گا ذرا، میں ابھی اس کو عرض کرتا ہوں کہ یہاں پہ نوٹ کیجئے گا، اس کے بعد با بھی آ رہا ہے، یأتون بماء زمزم، ٹھیک ہے نا، یہ اتا کا مطلب ہے وہ آیا، ٹھیک ہے نا، اس سے پوری گردان چلے کہ یأتی مضارع ہے، وہ آتا ہے، ٹھیک ہے، یأتی سے پھر یأتی یعنی تسنیہ بنانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا، الف اور نون لگا دیا، وہ دو آتے ہیں، یأتون وہ لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر تأتی اسی طریقے سے آ جائے گا، تأتی تأتیانی یأتینا، پوری گردان اس سے چلے گی. یہ با جب آتا ہے اس کے ساتھ تو اس کا مطلب آنے کا نہیں بلکہ لانے کا ہے، یہ میں نے عرض کیا تھا، یأتون کا مطلب اگر اس کے بعد با نہ آئے تو مطلب یأتون ہے، وہ آتے ہیں، لیکن جب با آ جائے یأتون بماء زمزم کا مطلب کیا بنے گا، وہ زمزم کا پانی لاتے ہیں، الی بلدہم اپنے شہر کی طرف، حل شربتا، اب یہ شربتا دیکھیے آ گیا، یہ کون سا فعل ہے، ماضی کا، اور کون سا بنے گا، مذکر حاضر کا، واحد مذکر حاضر، تم نے پیا ہے، کیا پیا ہے، ماء زمزم، یہ مفعول بن جائے گا، کیا تم نے پیا ہے زمزم کا پانی، تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہم میں سے سب یہ پانی پی چکے ہیں، پانی پیتے رہتے ہیں، اچھا اللہ تعالیٰ کی توفیق. استاد جی صاحب، حضرت، جی اب جی جیسے ارشاد. اسی کو دیکھیں، شاربہ ہے اس کا نا، ہوں تو شاربہ سے اب جیسے یہاں پہ شریبت ہو گیا، تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بیچ کے حروف میں زبر زیر میں کب تبدیل ہوگا؟ نہیں، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، جو درمیان کا ہے، آپ یہاں پر بھی دیکھیے گا، شریبہ تھا، یہاں پہ بھی آپ دیکھیے گا، نوٹ کیجئے گا، یہ جگہ دیکھیے گا، یہاں پہ بھی کہتا ہے شریبہ تھا، بیچ میں اگر زبر ہے تو پورے ہر جگہ زبر آئے گا، بیچ میں اگر کسرہ ہے تو ہر جگہ کسرہ آئے گا، بیچ میں اگر ضمہ ہے تو ہر جگہ ضمہ آئے گا. ہاں یہ سوال کہ یہاں بیچ میں اب کیا آنا ہے، یہ ڈکشنری سے پتہ چلے گا آپ کو، میں اس کے ایک آپ کو تھوڑا سا، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ یہ چیزیں ہم نے پڑھنی ہی تھی تو ابھی کر لیتے ہیں، یہ سوال آ رہا ہے، اس کے بھی ہمارے پاس سمپل کچھ اوزان ہوتے ہیں، اوزان کا مطلب وزن کا مطلب پیٹرن ہے، مثال کے طور پر سب سے پہلا پیٹرن ہے فتح یفتح، اب یہ پیٹرن ہے، اگزامپل کے طور پہ فتح لے کر آ گئے، یہ پیٹرن کیا، فعل، فعل یفعل کا پیٹرن ہے، اس پر بہت سے افعال آئیں گے. اب اس میں ہمیں پتہ چلا کہ ماضی ہو کہ مضارع،
اس میں آپ کے جو عین کلمہ درمیان کا تا ہے اس کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ زبر زبر آ رہا ہے. یضرب. اب اس پیٹرن میں کیا ہے؟ ماضی میں عین کلمے پہ فتحہ ہے اور مضارع میں کسرہ ہے. جیسے فعل یفعل کا پیٹرن کہیں گے اس کو ہم. کچھ افعال اس پیٹرن پر بھی آتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے نصر ینصر. ابھی ہم تک طلبہ یطلب پڑھ رہے تو اسی پیٹرن پر آتا ہے. آپ اس میں دیکھیے گا کہ اس میں ماضی میں تو عین کلمے پہ فتحہ ہے لیکن مضارع میں عین کلمے پر کیا ہے؟ ضمہ. اس کو فعل یفعل کا پیٹرن بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس میں یفعل ہے. اسی طریقے سے سمع یسمع ہے. فرح یفرح بھی کہہ لیں، سمع یسمع بھی کہہ لیں. اب اس کے اندر کیا ہے؟ آپ کے عین کلمے پہ جیسے شریب یشرب اسی پیٹرن پر آ رہا ہے. اسی پیٹرن پر آ رہا ہے سمع یسمع. اس کو ہم کیا کہیں؟ فعل یفعل کا پیٹرن ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے یہ آ رہا ہے سمع یسمع کے بعد یہ آ رہا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ہاں، حسیب یحسب. حسیب یحسب بہت کم آتے ہیں لیکن آتا ہے سب. یحسب دونوں کی اندر فعل یفعل والا پیٹرن، دونوں میں عین کلمے پہ کسر آ رہی ہے. پھر کرما یکرم. کرما یکرم کا پیٹرن ہے. اس میں آپ کے دونوں پر کیا آ رہا ہے؟ عین کلمے پہ ضمہ آ رہا ہے. جو سمپل فارم آف وربز ہیں جو 3 حرف سے بنتے ہیں، یہ سارے کے سارے 3 سے بنے ہوئے ہیں. ان کا یہ 6 پیٹرن ہوتا ہے. اگر آپ ڈکشنری کھولیں گے نا، مثال کے طور پہ ڈکشنری میں آپ کھولیں گے تو کہیں پہ یہ فا لکھا ہوگا، فا، بس اتنا. یہ فا کا مطلب کیا؟ فتح یفتح کا پیٹرن ہے. کہیں پہ یہ زود لکھا ہوگا، صرف زود. زود سے سمجھ جائیں گے کیا ہے یہ؟ ضرب یضرب کا پیٹرن ہے. کہیں پہ صرف نون لکھا ہوگا، آپ سمجھ جائیں گے یہ کیا ہے؟ نصر ینصر کا پیٹرن ہے. کہیں پہ صرف سین لکھا ہوگا. یہ سمیع یسمع کا پیٹرن، کہیں پہ ہا لکھا ہوگا. یہ حسیبہ یحسب کا پیٹرن، کہیں پہ کاف لکھا ہوگا. کرما یکرم کا پیٹرن ہے. تو یہ ڈکشنری سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اب اس کو ہم مثال فتح اب آ گیا. اب چونکہ آپ اگر بڑی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں لگا ہوا ہوتا. اب آپ کہتے ہیں یار یہ میں اس کو فتح یا اس کو میں کیا پڑھوں، تو آپ نے اس کو ڈکشنری میں تلاش کیا. کہاں تلاش کریں گے آپ؟ ڈکشنری کے اندر. ڈکشنری میں تلاش کرنے میں آپ کیا کریں گے؟ اس کو فتح، فتح میں تلاش کریں گے. فتح، ٹھیک ہے نا؟ فتح میں تلاش کریں گے. تو فتح میں اب یہ فا لکھا ہوا ہے یا کوئی اور. مثال کے طور پہ جیسے میں نے بھی کہا نا، شریبہ کو آپ نے تلاش کیا شین را با میں. جب آپ نے شین را با میں گئے تو آخر میں اس کے آگے زود لکھا ہوا تھا، آپ سمجھ گئے شریبہ یشربو ہے. ٹھیک ہے. یا اسی طریقے سے آپ نے طا لام با اس کو تلاش کیا، طا لام با کو تلاش کیا آپ نے، طلبہ یطلبو کو. اب یہاں پہ نون لکھا ہوا تھا، اچھا آپ سمجھ گئے اچھا طلبہ یطلبو پڑھنا ہے اس کو ہم نے. یہ اس طرح آپ کو ڈکشنری سے یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں. عربک میں کسی لفظ کے ڈکشنری میں جا کے مطلب کو تلاش کرنا یہ بھی ایک فن ہے. جیسے آج آپ کے سامنے یہ چیزیں آ رہی ہیں، جس آدمی نے عربی نہ سیکھی ہو وہ عربک ڈکشنری استعمال ہی نہیں کر سکتا. ہمارے پاس انگریزی میں اردو میں تو حروف تہجی چل رہے ہوتے ہیں نا، حروف تہجی سے ہم کرتے ہیں. کوئی جو لفظ جو پہلا اس کا الفابet ہوگا یا لیٹر ہوگا اسی حرف کے مطابق ہم جا کے تلاش کر لیں گے. لیکن عربی زبان میں نہیں ہے. عربی زبان کے اندر اس طریقے سے نہیں ہے. تو عربی زبان کے اندر جو اس کے اصل روٹ الفابیٹس ہوتے ہیں، جس کو آپ سہ حرف مادہ بھی کہتے ہیں، اس کا مادہ بھی کہتے ہیں آپ. مادہ سے مراد جس چیز سے وہ بنا ہے، 3 حرف یا 3 بیسک لیٹرز جس سے وجود میں آیا ہے، اس کو آپ تلاش کرنا تھا. ٹھیک ہے نا؟
چلیے حضرت آگے چلتے ہیں. یہ بھائی عبدالعلیم کچھ آپ کی سوال کا جواب ملا نہیں ملا آپ کو؟ جی 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 حضرت جی ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سوال ماشاء اللہ کرتے رہیں، اس طرح کے سوالات کرتے رہیں، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور سب کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. آگے چلتے ہیں. اب یہاں پر آگے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ دعا ابراہیم الی مکہ بعد مدت وعادہ، نہیں دعا نہیں عادہ ہے. عادہ کا مطلب کیا ہوگا؟ عادہ، جی کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ عادہ کا مطلب ہے لوٹے. عادہ یعودو بنتا ہے اس کا، یعودو. اب دیکھیے عادہ یعودو بھی کیا ہے؟ نصر ینصرو کے باب سے ہے. کیسے ہے؟ یہ بھی ایڈوانس چیز ہے کہ یہ عادہ کیسے بنا تھا. یہ عودہ تھا اصل میں. عربی زبان کے اندر نا واو کے اوپر، جو واو اور یا کے اوپر جو حرکت ہے زیر زبر، یہ ثقیل ہے تو اس کو ہم الف سے تبدیل کرتے ہیں، تو یہ عودہ سے آدھا بنا. یہ ایڈوانس بات ہے، آگے چل کر آئے گا. ابراہیم علیہ السلام لوٹے، تو ابراہیم فائل ہو گیا. کہاں لوٹے؟ الی مکہ تھا بعد مدت، ایک مدت کے بعد. لقیا اسماعیلہ، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ لقیا ہاجرہ، تو لفظ اسماعیل اور ہاجر کیا بن گئے بتائیے گا جی حضرت؟ کیا جی بن گئے؟ مفعول. مفعول بن گئے. تو اب یہ اس کا فائل کیا ہے؟ لقیہ. اور لقیہ اسماعیل اور لقیہ ہاجرہ کا فائل کس کو بنائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام. ہاں تو کیا ترجمہ کریں گے؟ لقیہ اسماعیل و لقیہ ہاجرہ. لقیہ کا مطلب ملاقات سے ہے. جی تو ملاقات کی ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے اور بی بی ہاجرہ سے. بے بھی حاجر. فریحہ ابراہیم، اب دیکھیے یہاں پہ فریحہ، یہ وہی دیکھیے سمع کے وزن پر ہے. اب یہ فریحہ کو اب اگر تلاش کریں گے ڈکشنری میں تو سین لکھا ہوئے گا. تو اس کا ہم کیا پڑھیں گے؟ فریحہ ماضی ہے، یفرح مضارع اس کا یفرح پڑھیں گے. تو آپ پوچھیں گے کہ یار آپ نے ماضی میں تو را پہ کسرہ پڑھا اور مضارع میں آپ نے زبر پڑھا، کیوں؟ ایسا کام کیوں کیا آپ؟ ایسے کام کیوں کرتے ہیں جس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے، عرب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ڈکشنری سے ہمیں پتہ چلے گا، سین سے پتہ چلے گا، سمع یسمع سے پتہ چلے گا کہ یہ ہم نے اس کے مضارع پہ زبر پڑھنی ہے. تو فرح ابراہیم بولدہ، تو کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام، یہ اب ہم ابراہیم کو کیا بنائیں گے؟ لفظ ابراہیم کو جی حضرت جی فائل. کیا، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ خوش ہوئے ابراہیم علیہ السلام کس بات سے خوش ہوئے؟ بولدہ، اپنے اپنے بیٹے کے ساتھ. اپنے بیٹے سے خوش ہوئے. آگے چلے گا. بولدہ اسماعیلہ، اچھا اس کو اسماعیلی ہونا چاہیے تھا. یہ دیکھیے گا بی ولدہ، اور میں نے کہا یہ بدل بن رہا ہے. بدل کیا ہے؟ ایک لفظ، یعنی ایک ہی لفظ جو کسی ذات پر بولا جائے. ہم کہتے ہیں نا یعنی کہ، یعنی اپنے بیٹے یعنی کہ اسماعیل سے خوش ہوئے. تو اب لفظ یہ بھی موصوف صفت کی طرح دونوں کے اعراب ایک ہی ہوتے ہیں. تو بھی ولد ہی ہے تو یہ مجرور ہے، تو اس کو بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ اسماعیلی ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ اسماعیلہ ہے. اس کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ جی اسماعیلی نہیں آ رہا. جی جی غیر منصرف الفاظ یہ غیر جس میں منصرف ہے. غیر منصرف پر کسرہ کی جگہ پر بھی زبری آتی ہے. جہاں اس پہ کسرہ یعنی زیر آنا چاہیے تھا وہاں پر بھی لفظ غیر منصرف پر فتح آتی. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا الا مکہ، ابھی آپ نے پڑھا الا مکہ، یاد آ گیا نا آپ لوگوں کو؟ الا مکہ، مکہ کی طرف. ٹھیک ہے نا. اور کانا اسماعیل ولدن صغیرن. اب یہ دیکھیے کانا بتایا تھا جہاں کانا ہوتا ہے وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک کانا کا اسم ہے، کانا کا اسم بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تو کانا اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام تھے. اسماعیل علیہ السلام کیا تھے؟ ولدن صغیرن نے آ کر اس بات کو مکمل کر دیا. یہ کانا کی خبر بن گئی. کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب، اس پہ زبر آتا ہے.
یجری وہ دوڑتے تھے، ویلعب اور وہ کیا کرتے تھے، یلعب وہ دوڑتے تھے، اور یلعب ویخرج اور وہ کیا کرتے تھے، یہ بتائیے حضرت. کھیلتے تھے اور جاتے تھے والد. ہاں اپنے والد کے ساتھ نکلتے تھے. کانا ابراہیم، دیکھے پھر کانا آ گیا. تو ابراہیم کیا ہے، کانا کا اسم ہے. کانا کا اسم کیا ہوتا ہے، مرفوع. تو یہ کیا ہو گیا، کانا ابراہیم. اب یحب آ گیا. بتایا تھا اگر فعل مضارع پر کانا آ جائے تو کیا کرتا ہے، اس کو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں لے کر جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے، کانا یحب، کانا ابراہیم یحب. جی کیا ترجمہ کریں گے، اور ابراہیم ابراہیم علیہ اپنے السلام محبت بیٹے کر سے بہت محبت کرتے تھے. محبت کرتے تھے. تو کس سے محبت کرتے تھے، اسماعیل علیہ السلام ہاں جداً تو بہت زیادہ. اسماعیل کو ہم کیا بنائیں گے، ہاں اسماعیل علیہ السلام کیا بنائیں گے، مفعول. یحب وہ محبت کا، محبت کرنے والا کون ہے، فاعل ابراہیم علیہ حضرت السلام. ابراہیم. جس سے محبت کی جا رہی ہے، محبوب وہ کون ہے، اسماعیل. ٹھیک ہے نا، جدن بہت زیادہ. آگے چلیے گا. وذات لیلۃ رآ، ذات کا مطلب ہوتا ہے ایک، یعنی والا کا مطلب ہے ایک رات. رآ اب یہ دیکھنے سے ہے، کس نے دیکھا. اب دیکھیے یہ فاعل ابراہیم علیہ السلام ہے. منام کا مطلب ہے نیند میں. تو کیا ترجمہ کریں گے، جی جی بلال بھائی. اچھا میں ایک یہ چیز پوچھ رہا تھا، یہ ابھی آپ نے فاعل مفعول بتایا نا، کانا ابراہیم یحب اسماعیلا. اگر جی اگر ہم یہیں رہتے ہوئے ابراہیمہ کر دیں اور اسماعیلو کر دیں تو ان کو نام کو جگہ بھی چینج کرنی پڑے گی، یا ویسے بھی لکھ سکتے ہیں فاعل اور نہیں، مفعول اس جگہ بتانے بھی کے لیے؟ ہاں جگہ بھی چینج کرنی پڑے گی. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کانا اسماعیل یحب ابراہیم، اب وہ جی مطلب چینج ہو جائے گا. اسماعیل علیہ السلام محبت کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام سے، وہ جگہ بھی چینج کرنی پڑے گی آپ کو. صحیح ہے، صحیح. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے رآ ابراہیم فی المنام، کیا ترجمہ کریں گے، آسان ہے. جی حضرت. رآ ابراہیم فی المنام، میں نے بتا دی نا، منام کا مطلب تو نیند ہے. تو ابراہیم علیہ رآ السلام کا نے جی ابراہیم علیہ جی السلام نے نیند میں ایک، ہاں ایک رات دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے نیند میں. کیا دیکھا، انہو یسبح، انہ بتایا تھا. یہ دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا، ذرا میں لے آؤں اس کو بھی ذرا. ٹھیک ہے حضرت، یہ ہم نے پیچھے پڑھے تھے. کیا پڑھے تھے، یہ ایک ہے انہ، یہ جملے کے شروع میں آتا ہے، اس کا مطلب بھی بے شک ہے. ایک ہے انہ، کہ یہ اس کا مطلب بے شک ہے. ایک ہے لاکن، لاکن لیکن ہے. کأن، کأن کا مطلب گویا کہ. ٹھیک ہے، لیتا ہے کاش. ٹھیک ہے، لعل ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ 6 بنتے ہیں. ان، لیکن، کأن، لیتا، لعل. کیا کرتے ہیں، ان کا اسم ہوتا ہے، جیسے ہم نے کئی دفعہ پڑھا، ان اللہ عزیز حکیم. یہ کانا کے الٹ ہے، عزیز حکیم. الٹ کا مطلب کیا ہوگا، یہ کیا کرتا ہے، ان اپنے اسم کو نسب دیتا ہے اور اپنا خبر کو مرفوع کرتا ہے. ان کو ہم کیا کہتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل. اگر آپ ٹیکنیکل اصطلاح یاد کرنا چاہیں تو حروف مشبہ بالفعل ہیں. ٹھیک ہے، یہ آتے ہیں. یہ بھی ہم پیچھے تھوڑا بہت ہم نے اس کا کر لیا تھا، اس کو بھی اگر ہم نے دیکھنا انشاءاللہ تعالی. اچھا، عرض میں کر رہا تھا کہ یہ تو ہم کہتے انہو یذبح، دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ کیا کرنے، یذبح، ذبح کر رہے ہیں. کس کو ذبح کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ابھی 1 منٹ دیجیے گا ذرا مجھے. جی کیا کر رہے ہیں، جی اسماعیل علیہ السلام.
ہاں یذبح اسماعیل، اب دیکھیے اسماعیل سے ہم پہچان گیا، ہم نے اسماعیل سے ہم نے پہچان گیا کہ کیا ہے، مفعول ہے۔ وکانا، اور تھے، کون تھے، ابراہیم، یہ اس کا اسم بن گیا۔ اسم کیا ہوگا، مرفوع، مرفوع کی کیا پہچان ہے، ضمہ، پیش۔ کیا تھے، نبیًا، نبی تھے، صادقاً، سچے تھے۔ وکانا منامہ، منامن، صادقاً، اور تھا، منام کا مطلب ہے ان کا خواب، ٹھیک ہے نا، منام کا مطلب خواب بھی ہے، تو کانا منامہ منامن صادقاً، اور سچے نبی کا خواب کیا ہوتا ہے، وہ بھی سچا ہوتا ہے، تو ان کا خواب کیا تھا، کانا منامہ منامن صادقاً، سچا خواب تھا۔ کانا ابراہیم، اور تھے، کون تھے، ابراہیم علیہ السلام، تو لفظ ابراہیم کیا ہے، کانا کا اسم ہے۔ کیا تھے، خلیل اللہ، یہ خبر آ گئی، اور خبر کیا ہوتی ہے، منصوب، کہ مضاف مضاف الیہ مل کے بنے گا، تو کیا ترجمہ کریں گے حضرت اس کا، ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، جی حضرت ارشاد اللہ فرما کے دیں۔ دوست، اللہ کے دوست سے، فاراد ان یفعل ما امرہ اللہ فی المنام، فاراد، سو ارادہ کیا، کس نے ارادہ کیا، اب یہ کانٹیکسٹ سے آپ کو دیکھنا پڑے گا، ان ابراہیم یفعل، اب دیکھ، ہاں ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ کر گزریں، یفعل، اب یفعل کیوں ہے، میں نے بتایا تھا ان کی وجہ سے، جب ان آئے گا تو وہ مضارع پر زبر لے کر آئے گا، ان یفعل، کہ وہ کر گزریں، ما امرہ اللہ فی المنام، ما، اب دیکھیے امرہ بھی فعل ہے، حکم دیا، اور لفظ اللہ کیا بنائیں گے، امرہ کا، ٹھیک ہے نا، حکم دینے والا کون ہے، جی جی حضرت، لفظ لفظ اللہ کو ہم فائل بنائیں گے نا، امرا اگر فعل ہے، فائل امرا حکم دیا، تو کس نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا، اللہ کس نے کو حکم دیا، اب یہ ضمیر جو ہے یہ مفعول ہے، ایک بات یاد ابراہیم علیہ رکھیے السلام گا، ہاں، امرہ، جو ان کو حکم دیا، کس نے حکم دیا، اللہ نے، فی المنام، خواب میں۔ آدمی، وقال ابراہیم، اور قال دیکھے پھر فعل آ گیا، قال، کہا، کس نے کہا، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کس کو کہا، اسماعیل، اب لام کی وجہ سے تو اسماعیلی ہونا چاہیے تھا، جی لیکن لام کے باوجود کیا آ رہا ہے، اسماعیلہ، کیوں، کیونکہ لفظ اسماعیل کیا ہے، بتایا تھا یہ، جی حضرت خیر ارشاد مختلف، فرماتے، غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر کسرہ نہیں آئے گی۔ ابھی قرآن حکیم کیا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اچھا یہ دیکھیے، اب یہ انا، اس کو ہم ساتھ ساتھ میں کرتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انا پلس یا ہے، یہ اس کا اسم بن گیا، ان کا مطلب تو بے شک، اور یا کس کے لیے آتی ہے، میں، انی، بے شک کہ میں، ارا کا مطلب بھی کیا ہے، یرا کا مطلب ہوگا وہ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، ارا کا مطلب کیا بنے گا، جی حضرت واحد متکلم ہوگا نا، یہ تو ارا، میں کیا دیکھتا ہوں، ترجمہ کریں، میں دیکھتا ہوں، کہ کہاں دیکھتا ہوں، فی المنام، نیند میں یا خواب، خواب میں، اب دیکھیں پھر یہ انی، یہ درمیان میں آیا تو انا، شروع میں تھا تو انا تھا، انی، اب درمیان میں آیا تو انی، یہ بھی کیا ہے، انا، اور پلس یا مل کے انی بن گیا، کہ بے شک کہ میں، ازبحو، یزبحو کا مطلب کیا بنے گا، وہ ذبح کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، یزبحو، وہ ذبح کرتا ہے، تذبحو، تم ذبح کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، ازبحو، کیا مطلب بنے گا حضرت اس کا، جی، کہ میں ذبح کرتا ہوں، ازبحو کا، تو اس کا مطلب بن میں جائے گا ذبح کاف کرتا ضمیر، انی ازبحو کا، کہ میں تم کو ذبح کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اب اب ایک اور چیز کو دیکھیے گا ذرا، یہ کل میں نے بتایا تھا، اس کو میں وائٹ بورڈ پہ کرتا ہوں، زیادہ واضح ہو جائے گا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز آ گئی ہے، اس کو توجہ دیجیے گا پوری طرح، اب یہاں پہ کہ انی ازبح کا میں لکھ دیتا ہوں پہلے اس کو نا، یہاں پر انی، یہ انی تو ہم نے کر لیا کہ بے شک کہ میں، ٹھیک ہے نا، ازبح، یہ بھی ہم نے کر لیا،
ٹھیک ہے نا. ازبحو کا یہ بھی ہم نے کر لیا. فنظر پس آپ دیکھ لیں. فنظر پس آپ دیکھ لیں. انی ازبحو کا فنظر پس آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. اچھا آگے دیکھیے گا اس میں یہ فنظر کا مطلب یہ کیسے بنا. میں نے بتایا تھا کہ دیکھیے اس کو ہم بناتے ہیں. اگر چلے پورا لکھتا ہوں میں اس کو کچھ لکھنے کی بجائے. ینظرو کا مطلب بنے گا وہ دیکھتا ہے. ینظرانی کا مطلب کیا بنے گا؟ وہ دو دیکھتے ہیں. ینظرون کا مطلب کیا بنے گا؟ وہ لوگ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تنظر کا مطلب کیا بنے گا؟ وہ عورت دیکھتی ہے. ٹھیک ہے نا. تنظرانی کا مطلب کیا بنے گا؟ وہ دو عورتیں دیکھتی ہیں. ینظرن کا مطلب کیا بنے گا؟ وہ عورتیں دیکھتی ہیں. تنظر کا مطلب کیا بنے گا؟ تم دیکھتے ہو. تنظرانی کا مطلب کیا بنے گا؟ تم دو دیکھتے ہو. تنظرون کا مطلب کیا بنے گا؟ تم لوگ دیکھتے ہو. ٹھیک ہے نا. تنظرین کا مطلب کیا بنے گا؟ تم ایک عورت. دیکھیں میں نے کہا تھا یا اور نون آتا ہے آخر میں. تنظرین پھر تنظران اسی طریقے سے وہ ویسے ہی رہتا ہے تسنیہ. تم دو عورتیں دیکھتی ہو. تنظرنا بن جائے گا کہ تم عورتیں دیکھتی ہو. جمع آ گیا تنظرنا. انظرو میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ننظرو ہم دیکھتے ہیں. اچھا یہ میں نے پورا تو لکھ دیا. کچھ نہ کچھ آپ حضرات کو اس سے ایک مناسبت ہوگی. جو اصل چیز بتانا چاہتا ہوں کیا تھا، میں نے کل بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ ہم نے جب امر بنانا ہو، کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، تو ان 6 سے بناتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے لاجک کیا کہہ رہی ہے کہ آپ کیا کس یعنی جو آپ کا مخاطب ہے اس کو ہی حکم دے سکتے ہیں. اپنے آپ کو حکم نہیں دیں گے. جو غائب ہے اس کو حکم نہیں دے سکتے آپ. تو اب اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کیا کیا تھا، پہلے اس کا ٹوپی اتار دیں اور پھر اس کا آپ آخر میں سکون دے دیں. اور اگر نون ہے تو نون گرائیں گے. یہاں پر ہر جگہ پہ جہاں جہاں نون ہے سوائے جمع مؤنث کے یہ نون نہیں گرے گا، یہ نون باقی رہے گا. اور ہر جگہ سے آپ اس کی ٹوپی اتاریں گے. ٹھیک ہے. یہ ٹوپی اتار دی آپ نے، جو اس کا علامت مضارع تھی اتار دی. اب کیا کریں گے؟ اب آپ اگر دیکھتے ہیں کہ جو اس کے علامت مضارع اتارنے کے بعد جو حرف ہے اس پہ اگر سکون ہے، جزم ہے، سکون کا مطلب یہ علامت ہوتی ہے حرکت کے علاوہ ہو، پھر آپ کو پڑھنے کے لیے الف کی ضرورت ہے. سہارا چاہیے نا، بیساکھی چاہیے جیسے ٹیک لگا کے آپ کی زبان آگے چل سکے. تو آپ کیا کریں گے؟ الف لگائیں گے. اچھا اس الف پر آپ کیا پڑھیں گے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو عین کلمہ اس میں کیا ہے. تو اگر انظر ہے ابھی کیا بن جائے گا؟ انظر. اب دیکھیے فنظر کیا تھا اصل میں؟ انظر. تنظرو سے یہ فنظر بنا ہے. یہ کیا بن جائے گا؟ انظرا تم دونوں دیکھ لو. یہ کیا بن جائے گا؟ انظرو تم لوگ دیکھ لو. یہ کیا بنے گا؟ انظری نون گر جائے گا اس کا، انظری بن جائے گا تم عورت دیکھ لو. یہ کیا بنے گا؟ انظرا تم دونوں دیکھ لو. یہ کیا بنے گا؟ انظرنا یہ نون نہیں گرے گا اس کا. تو یہ امر ہے. یہ میں نے کیا تھا اس کو طریقہ ہم ایک دفعہ سمجھ لیں گے تو آسان ہو جائے گا. اچھا ہاں یہ ہم نے کر لیا تھا. آگے چلتے ہیں ذرا. فنظر ماذا ترا پس دیکھ لو کہ تم کیا کہتے ہو. فنظر ماذا ترا کہ دیکھ لو تم کیا کہتے ہو. جی بلال میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو آپ نے انی کا بتایا کہ اگر شروع میں درمیان میں آئے گا تو انی، یہ اس کی لاجک تھوڑی سی بتا دیں. درمیان میں وہاں شروع میں آپ نے کہا نا کہ درمیان میں آیا تو انی پڑھا ہے، شروع میں آیا تو انی پڑھا ہے. نہیں لاجک بس یہ کہ انا جو ہے وہ اس میں شروع میں آتا ہے. مطلب دونوں کا بے شک ہے. پڑھنے کے لیے جب آپ شروع کرتے ہیں تو انا عام طور پہ آتا ہے، اور جب آپ جملے کا درمیان ہوتا ہے تو ان آتا ہے. اس کے پیچھے لاجک کوئی نہیں ہے.
یہ اس کے پیچھے بس یعنی یہ وہ چیز ہے جو اس میں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی صحیح. کلام عرب سے اسی طرح پتہ چلا. اچھا اب آگے دیکھیے گا، اب آگے دیکھیے گا، اس کو ذرا توجہ دیجیے گا. جی حضرت کہاں چلا گیا؟ جی حضرت میں کر رہا تھا، اس کو توجہ دیجیے گا. قال یا ابتی، کہاں چلا گیا؟ ہاں اب ٹھیک ہے. ماذا ترا، اب یہ ترا یہ تمہارے لیے ہے. یرا وہ دیکھتا ہے، ترا تم دیکھتے ہو، یعنی تمہاری رائے کیا ہے، یعنی تم کیا دیکھتے ہو، تمہاری رائے کیا ہے. قال اب کہا، اب کس نے کہا؟ اب یہاں پہ اب دیکھو دیکھنا پڑے گا نا کانٹیکسٹ کون ہے. ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں جب یہ بات آ رہی ہے قال یا ابتی، اے میرے ابا جان، تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ جی تو ترجمہ کیا کریں گے؟ اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام، ہاں اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابتی، میں نے بتایا تھا یا ابی اور ابتی ایک ہی چیز ہے. اگر نہیں بتایا تھا تو اب بتا رہا ہوں کہ ابی اور ابتی یہ، لیکن بس ابتی پیار بھرا انداز، اے میرے پیارے ابا جان. یا ابتی یہ پیارے، یہ پیار بھرا انداز ہے. افعل، اب دیکھیے یہ امر آ گیا. اصل کیا تھا؟ تفعلو، تم کرتے ہو، فعل سے ہے نا. تفعلو یفعلو وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. یفعلو، اب اس سے جب ہم نے امر بنایا تو کیا کیا؟ تا ہٹایا اور یہاں پہ اس کا ہم نے سکون دے دیا تو کیا بن جائے گا؟ اف. اب عین کو دیکھا، اگر یہاں پہ زبر یا زیر ہو تو پھر الف پہ کسرہ ہی آتا ہے، تو افعل، تو یا یہ تھا افعل تھا، ملا کے جب پڑھیں گے تو یا ابتفعل، آپ کر گزرے، ماں جو تؤمر. جی جی استاد صاحب، اس میں جو یہ امر ہے، اس میں ہوں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ حکم ہے یا درخواست ہے؟ یہ تو کانٹیکٹ سے پتہ چلے گا نا. اب جب حضرت ٹھیک. اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو اصل اس کو ہم کہتے ہیں کہ اصلاً تو اس کا مطلب حکم دینے کا ہوتا ہے، لیکن جب مقام، اب جیسے اللہ تعالیٰ کو اس سے ہم کہتے ہیں کہ رب اغفر لی، ہم کہتے ہیں رب اغفر لی، ٹھیک ہے نا. اب ہم کہتے ہیں اغفر، اب یہ بھی کیا امر ہے، اغفر، ٹھیک ہے نا، اغفر لی. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کو حکم تھوڑی دے سکتے ہیں. ہم سورہ فاتحہ میں کہتے اہدی ہے، اہدی، سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں. اصل میں کیا تھا؟ یہ تہدی تھا، آپ تم ہدایت دیتے ہو. اب اس کا ہم نے کیا کیا؟ اس کا تا ہٹایا اور آخر میں جب اگر حرف علت ہو تو پورا حرف علت ہی بطور جزم کے گر جاتا ہے. تو اور یہاں پہ الف لگایا تو کیا بن گیا؟ اہدی. ابھی ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں. تو اب جب مقام دعا ہے اور وہاں پہ امر آئے گا تو پھر ہم اس کو درخواست پر اور دعا پر، ٹھیک ہے نا، اور منت اور سماجت پر محمول کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے تو ہم حکم تھوڑی دے سکتے ہیں. تو جیسے اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم القیامہ، بخش دیجئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر ہم وہ کانٹیکس بتاتا ہے. بات واضح ہو گئی آپ کو؟ جی جی. جی حضرت. اچھا جی اب آگے چلتے. ما تؤمر، اب یہاں پر ایک اور چیز آ رہی ہے، ما تؤمر. اس کو فی الحال سمجھیے گا یہ پیسو وائس ہے. اب میں آج نہیں بتا رہا پیسو، آج بہت سی چیزیں ہو گئی ہیں نا، بہت سی چیزیں پھر پائل اپ ہونا شروع ہو جائیں گی اکٹھی، بہت سی چیزیں مشکل ہو جاتا ہے. بس اس کو یاد رکھیے گا، پیسو وائس سے بعد میں بتاؤں گا میں. پیسو وائس کیسے بنتا ہے، کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ پیسو وائس ہے، ٹھیک ہے نا. میں دیکھتے ہی میں نے بتا دیجیے یہ تو عمر کیا ہے، پیسو وائس ہے، مجہول ہے. تو یہ مجہول کیا ہوتا ہے اور کیسے بنتا ہے یہ بعد میں بتاؤں گا. اس کا ترجمہ بس دیکھ لیجیے گا، جو جس آپ کا کو حکم دیا گیا، صحیح. ہاں یعنی حکم دیا گیا. ستجدونی، اب دیکھیے یہ تین چیزوں سے بنا ہے. سین جب آتا ہے مضارع پر تو نیئر فیوچر کے لیے آتا ہے، ان قریب. تجیدو، اب یہ دیکھیے یہاں پر کیا تھا؟ تجیدو وجدہ ماضی تھا، وجدہ اس نے پایا، یجدو وہ پاتا ہے. اب یجدو سے مطلب کیا؟ تجیدو تم پاتے ہو، ستجدو ان قریب آپ پائیں گے. اب چونکہ والد کو کہہ رہے ہیں تو تم تو نہیں کہیں گے نا، بلکہ ادب کے لیے کیا کریں گے؟ آپ. ستجدو ان قریب آپ پائیں گے. کس کو پائیں گے؟ نی. ابھی تیسری چیز آ گئی نا، نی. تو تین چیزوں سے مل کے بنا ہے ستجدو نی.
ستجدونی کا مطلب کیا بنے گا؟ ان قریب آپ پائیں گے مجھے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو کیا پائیں گے؟ من الصابرین، کس میں سے پائیں گے؟ جی حضرت، جی ارشاد صبر فرما کرنے رہے ہیں۔ صابرین۔ صابرین میں ہاں سے صبر پائیں کرنے گے۔ والوں میں سے، ہاں صابرین میں سے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب آپ دیکھیے حضرت، اگر آپ حضرت تھوڑی سی اگر ہمت فرمائیں تو انشاءاللہ تعالی اب آپ حضرات اگر تھوڑا سا قرآن پہ غور کریں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور وہی ہماری اصل منزل ہے۔ وہ میں نے کچھ کیا ڈاؤٹ بھی فرما رہے بھیج حضرت؟ بھیجے تھے آپ کو، جب ٹائم ملے تو دیکھ لیجیے گا۔ نہیں، ٹائم تو یہی ٹائم ہے حضرت، اور کہاں ٹائم ملے گا؟ اتنا ڈسپلن ہو رہا ہے زندگی میں تو کیا بات تھی؟ آپ بتائیں، پوچھیں کیا پوچھنا چاہ رہے تھے آپ؟ نہیں، وہ میں نے بھیجا تھا اس کا آڈیو، ایسے یہ وہ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، وہ سورہ بلد سے تھا کچھ۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ پہ جو آپ نے بھیجا تھا، وَلَيَالٍ عَشْرٍ پہ آپ نے بھیجا تھا غالباً۔ ایک آخری اور ایک ہے، جیسے لا اقسم بحاذ البلد، تو لا ہاں اقسم تو اپن نفی کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت قسم کھا رہے دل کی، لا اقسم بہت کمال کا، بہت بہت اچھا سوال کیا آپ نے، دل خوش کر دیا، ٹھیک ہے؟ میری طرف سے مٹھائی کھائیے گا آپ، اگر آپ ہمارے پاس ہو تو ہم آپ کو مٹھائی کھلاتے ہیں سوال کے اوپر، ٹھیک ہے؟ لیکن کوئی بات نہیں حضرت، اس میں بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بالکل بالکل، یہ آپ کا بالکل ایک ویلڈ کوشچن بنتا ہے۔ دیکھیے آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم میں لا اقسم بهذا البلد، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا مطلب تو بنتا ہے کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، بهذا البلد، لیکن لا کا مطلب بنے گا میں قسم نہیں کھاتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قسم کھانا چاہ رہے ہیں۔ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی جی ٹھیک ہے نا، جی۔ یہ سوال ہے۔ یہاں پہ اب یہ ہمارے استاد تھے، انتقال کر گئے، حافظ احمد یار صاحب، انہوں نے بڑا کھولا، اس بات کو سمجھ میں آیا۔ آپ اس کو بات کو بڑا قیمتی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو یاد رکھیے کہ بڑا مزہ آئے گا۔ کلام عرب میں نا شعراء کا ایک انداز تھا کہ جیسے شعراء بیٹھتے، کوئی کلام کرتا، اب ایک آدمی کوئی اٹھتا دوسروں کے کلام کی نفی کرنا چاہتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے لا، اب اس کا لا کا مطلب کیا ہے؟ جو تم لوگ کہہ رہے ہو نا وہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر اپنی بات کرتا۔ تو یہ اصل میں در حقیقت کیا ہے؟ وہ جو مخاطب کے ذہن میں شکوک و شبہات ہیں اس کی نفی ہے۔ وہ لا اصل میں کیا کر رہا ہے کہ لا ہرگز نہیں کے معنی میں، ہرگز نہیں، اقسم، میں تو قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، تو گویا کہ لا ایک علیحدہ ہے، اقسم علیحدہ ہے۔ لا نے آ کر کیا کیا؟ کفار اور مشرکین کے ذہنوں کے اندر قرآن سے متعلق، آخرت سے متعلق، نبوت سے متعلق جو شک و شبہات تھے اس کی نفی کی۔ لا یعنی جیسے تم سمجھتے ہو ویسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اقسم، میں تو قسم کھاتا ہوں بہذا البلد والد وما ولد، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اب آگے پھر اس طریقے سے، اسی طریقے سے سورۃ القیامہ کے اندر بھی آ رہا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ لا دونوں کیا ہے؟ اس کو ہم لا زائدہ بھی کہتے ہیں۔ لا زائدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اصل کام تھا لا کا نفی کرنے کا، وہ کام نہیں کر رہا، کام تو کر رہا ہے، بغیر مقصد کے تھوڑی آتے ہیں قرآن میں، ایک لفظ ایک حرکت بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ تو اس کو ہم لا زائدہ بھی کہتے ہیں۔ کچھ بات اچھا، حضرت واضح ہوئی نہیں ہوئی؟ کوئی مثال ایسی بھی دے دیں جہاں پر یہ اس کا یہ والا معنی بھی آ رہا ہو، جو کون سا والا؟ یعنی جو دوسرا والا جو ابھی عبدالعلیم صاحب نے پوچھا تھا نا، نہیں کا بھی جو معنی ہے۔ وہ نہیں تو وہ تو بہت کامن آئے گا نا، ٹھیک صحیح ہے نا؟ وہ تو بہت کامن، ابھی آپ سوچیں گے تو وہ تو بے شمار جگہ کے اوپر لا آتا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اور ولا یحرمون ما احل اللہ، اب ایک دم سے مثال آئے تو سورہ توبہ کے اندر ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور وہ نہیں حرام ٹھہراتے جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا، تو ولا یحرمون، اور وہ حرام نہیں ٹھہراتے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح۔ تو یہ تو بہت کثرت کے ساتھ آئے گا نا، وہ تو یعنی یہ تو عمومی قاعدہ ہے نا، وہ تو عمومی قاعدے کے مطابق تو کثرت کے ساتھ آئے گا لا والا، ٹھیک ہے؟
صحیح. تو جو سوال ہو نا بھائی عبدالعلیم لکھ کے لکھ لیا کرے، کلاس میں کر لیں. وہ میں کبھی سنتا ہوں کرتا ہوں، اتنے واٹس ایپ پہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ مکس اپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ حضرات کے پاس تو اپرچونیٹی ہے، آپ حضرات تو براہ راست سوال کر سکتے ہیں نا، تو کلاس میں کھل کے سوال کریں. یہ وقت تو ہم نے آپ کے لیے فارغ کیا نا، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے حضرت، آگے چلیں. یہ اخذ ابراہیم اسماعیل، تو اخذ کا مطلب ہے پکڑ لیا. کس نے پکڑا؟ ابراہیم. اور کس کو پکڑا؟ اسماعیل. معاہو اپنے ساتھ. واخذ سکینا، اور کیا کیا؟ سکین کا مطلب کیا ہے؟ یاد آیا نہیں آیا؟ سکین کا مطلب چھری ہے، تو چھری کو کیا کر لیا؟ اپنے ساتھ لے لیا. ٹھیک ہے. وَلَمَّا بَلَغَ إِبْرَاهِيمُ مِنَا، لما کا مطلب ہے جب. بلغ ابراہیم منا، کیا مطلب بنے گا اس کا؟ ذرا جلدی بتائیے جی. جب پہنچے ابراہیم علیہ السلام منا. ہاں، ارادہ. اب اس کا بھی ترجمہ کر لیں انہوں نے جی. ارادہ کیا. ارادہ کی. ان یذبح، ان یذبح، ان کی وجہ سے یذبح ہے، ان آئے گا تو اب فعل مضارع پہ فتح آ گئی. کیا ارادہ کیا؟ ارادہ ان یذبح، کیا ارادہ کیا؟ کہ وہ ذبح کریں کس کو ذبح کریں؟ اسماعیل علیہ السلام. وَاسْتَجَعَ اسماعیل، اب دیکھیے وَاسْتَجَعَ اسماعیل علی الارض. اب اسماعیل کو کیا بنائیں گے آپ؟ فاعل بنائیں گے. وَاسْتَجَعَ کا مطلب لیٹنے کا ہے، تو وَاسْتَجَعَ اسماعیل علی الارض. اور کیا ہوا؟ اسماعیل کو زمین پر لٹایا. نہیں، دوبارہ دیکھیے گا حضرت. دیکھیے میں نے کہا وَاسْتَجَعَ. فاعل والا ترجمہ کرنا ہے، اس کا فاعل والا ترجمہ. آپ نے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا. اب یہ والا جو ترجمہ ہے یہ مفعول والا ترجمہ کیا آپ نے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو لٹا. اب حضرت اسماعیل آپ نے السلام فاعل والا زمین پر ترجمہ، لیٹ گئے. ہاں لیٹ گئے. اب یہ ترجمہ فاعل والا ترجمہ ہے. فالو کر رہے ہیں اس کو؟ اب یہ دیکھیں، جی. یہ چیز پتہ چلے گا کہ ہم نے کون سا ترجمہ صحیح کیا، کون سا ترجمہ غلط کیا. یعنی صحیح اور غلط کی پہچان اب ہوگی آپ کو کہ ہاں یہاں پہ یہ ترجمہ بنتا، یہ ترجمہ نہیں بنتا. فالو کر رہے ہیں اس کو؟ اراد ابراہیم، اب دیکھیے ابراہیم یہ فاعل بن گیا. اراد ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کیا بن گئے؟ فاعل بن فائل گئے. پر. آئی بات سمجھ؟ کیا ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ آگے چلیے گا، دیکھتے چلے جائیں. ان یذبح، کہ وہ کیا کرے؟ ذبح کرے. فوضع السکینہ، وضع کا مطلب رکھنے کا ہے. وضع یہ ماضی ہے، اس کا مضارع یضع ہے. یضع کا مطلب ہوتا ہے وہ رکھتا ہے. وضع اس نے رکھا. فوضع السکینہ، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چھری رکھی علی حلقوم اسماعیل، علی حضرت اسماعیل حلقوم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ، حلق پہ. حلق پر. ولیکن اللہ یحب ان یرا، ولیکن. اب دیکھیے ولیکن میں نے بتایا تھا نا، 6 بتائے تھے، انا لیکن لیت لعل کأن. اب یہ کیا کرے گا؟ اسم کو نسب دے گا، تو لیکن اللہ. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ یہ لیکن اللہ کیوں نہیں پڑھ لیتے، تو آپ کہیں گے بھائی لیکن ان حروف میں سے ہے جو کیا کرتے ہیں، اپنے بعد میں آنے والے اسم کو نسب دیتے ہیں. لیکن اللہ یحب، اب یہ دیکھیے مضارع آ گیا. لیکن اللہ کیا کرتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ جی. یحب کا مطلب آسان ہے نا، بتائیے گا. ولیکن کرتے اللہ، چلے. لیکن اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں. ہاں، محبت کرتے ہیں یا پسند کرتے ہیں. ان یرا، یرا کا مطلب بتایا تو رآ ماضی ہے، اس نے دیکھا. اور یرا کا مطلب ہوگا مضارع کہ وہ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا، یرا وہ دیکھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. ان یرا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں جی. ان یرا، میں نے بتایا نا، رآ کا مطلب تو ہے دیکھا، دیکھا. یرا کا مطلب ہے وہ دیکھتا ہے، یہ مضارع ہے. ان یرا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ وہ کیا کریں. ان یرا کہ وہ دیکھیں، اللہ کہ وہ تعالیٰ دیکھیں، کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں. حل یفعل خلیلہ ما یأمرہ، ما یأمرہ. اپنے خلیل. حل آتا ہے سوال کے لیے، حل آتا ہے سوال کے لیے. حل یفعل خلیلہ،
کیا مطلب اس کا؟ کہ ان کے دوست کیا کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا ہے اللہ نے. ہاں، ما یأمرہ، جو ان کو حکم دیتے ہیں. حل یفعلوا، کیا کرتے ہیں وہ کام. خلیلہ، ان کے دوست. حل یفعلوا، کیا کر گزرتے ہیں، کیا کرتے ہیں ان کے دوست. ما، جو. یہاں پہ ما جو کے معنی میں ہے. ما جو یأمرو. اب امرا یأمرو کو بھی دیکھ لیجیے گا ایک دفعہ. امرا یأمرو کا مطلب کیا ہے؟ امرا کا مطلب تو ماضی کا ہے، اس نے حکم دیا. امرا ماضی، یأمرو مضارع. ما یأمرو، یأمرو کیا بنے گا؟ مضارع. ما یأمرہ، جس کا وہ ان کو حکم دیتے ہیں. حل یحب اللہ اکثر اور یحب ابنہ اکثر. اور اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ حل یحب اللہ اکثر اور یحب ابنہ اکثر. کیا مطلب بنے گا اس کا؟ کہ وہ دیکھیے اللہ گا. وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں یا اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں، ہاں، یا اکثر کا زیادہ مطلب محبت کرتے ہیں، زیادہ ہاں، زیادہ. کثیر سے اکثر نا. یعنی آپ دیکھیں یحب اللہ، اب مفعول آ گیا. وہ محبت کرتے ہیں اللہ سے اکثر زیادہ. اور یحب، یا وہ محبت کرتے ہیں ابنہ. ابنہ بھی کیا مفعول ہے؟ اپنے بیٹے سے. تو وہ محبت کرتے ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ سے. اب یہ مفعول بن گیا تو مفعول والا ترجمہ کرے. کیا وہ محبت کرتے ہیں؟ اب یہاں پہ ہم ترجمہ اللہ محبت کرتا ہے یہ ترجمہ نہیں کر سکتے. یہ ترجمہ نہیں کر سکتے کیونکہ لفظ اللہ کیا ہے؟ مفعول ہے. کیسے پتہ چلا؟ اس پہ زبر آ رہا ہے. وَنَجَحَ إِبْرَاهِيمُ، تو اب ابراہیم کیا ہے؟ یہ فاعل بن گیا. نجح کا مطلب کیا ہے؟ کامیاب ہونے کا. تو کیا ترجمہ کریں گے حضرت؟ جلدی بتا دیں. جی حضرت. اللہ نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو فی دوبارہ دیکھیے الامتحان. گا. ابراہیم فاعل بن گیا. نجح، ہاں، ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے فی کامیاب ہو گئے. ہاں الامتحان. ہاں، یہ دیکھ رہے فاعل والا ترجمہ کریں گے. اب فالو کر رہے ہیں اس کا. جی جی نجح جی. ابراہیم فی الامتحان، ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے نا. فارسل اللہ جبریل. اب دیکھیے ارسلہ بھی فعل ہے، بھیجنے سے. کس نے کس کو بھیجا؟ ارسل اللہ جبریل. کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا بکبش من الجنتی. کبش کہتے ہیں مینڈھے کو. مینڈھا نہیں ہوتا دمبا، جی مینڈھا. تو بکبشن یعنی ایک مینڈھے کے مینڈھا ساتھ. جنت کو بھیجا. اور جنت سے ایک مینڈھا بھیجا. وقال، اور فرمایا. کس نے کہا؟ اب کہنے والا کون ہوگا یہاں پہ؟ جی حضرت جبرائیل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام. یہ اللہ تعالیٰ خود ہے. اذبح، اذبح اصل میں دیکھیے کیا تھا؟ وہی والی بات جو ہم ڈسکس کر رہے تھے. یہ امر. تذبحو تھا. ہاں، تذبحو تھا. ہم نے کیا کیا؟ جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس کی ٹوپی اتارے اور جوتے اتارے اس کے. تو کیا بن جائے گا؟ اذبح. تو کیا بن جائے گا؟ اذبح. تو یہ امر تھا. اذبح ھذا ولا تذبح، یہ نہیں ہے، یہ نہیں آسان ہے. اس پہ آپ کو ٹوپی نہیں اتارنی پڑتی، صرف جوتا اتارنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. لا کو لا کے کھڑا کرے اور یہاں پہ آخر میں سکون دے دیں. تذبحو سے لا تذبح، اذبح ھذا، اس کو ذبح کرے. ولا تذبح، اور آپ ذبح مت کریں، منع کرنے کے اسماعیل. لیے. اسماعیل السلام کو منع کر. احب اللہ ابا ابراہیم. اب آسان سی بات ہے. احبا بھی ماضی کا صیغہ ہے. اللہ پاک تو نے کیا حضرت مطلب؟ جبرائیل علیہ السلام کے عمل کو پسند کیا. فامر المسلمین، پس اللہ نے حکم دے دیا. امرا حکم دیا. کس کو حکم دیا؟ مسلمان. المسلمین. اچھا، یہاں پہ مسلمون کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال. مسلمون کیوں نہیں ہے؟ مسلمین کیوں ہے؟ یہی چیز تو اب ہم نے پڑھنی ہے. بس جو چیزیں ہماری اب جو کریٹیکل چیز رہ گئی اس لیول، وہ یہی چیز رہ گئی ہے کہ یہاں پہ مسلمون نہیں آیا. ہم تو یہ پڑھتے تھے کہ اگر جمع بنانا ہو تو مسلم سے مسلمون وونون لگاتے تھے. یہاں پہ مسلمون سے کے بجائے مسلمین کیوں آ گیا؟ یہی کریٹیکل ہے. یہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا. کچھ چیزیں آگے کے لیے بھی تو رکھنی ہے نا. ساری چیزیں ایک دن میں بتا دی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ تو بدہضمی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو فامر المسلمین، اللہ نے حکم دیا مسلمانوں. کس چیز کا؟ کس چیز کا حکم دیا؟ یہ آسان ہے. بالذبح، جی. کہ وہ ذبح کرے فی عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ پہ. عید اللہ صاحب ذبح کریں. بتائیں کون سا مشکل ہے؟ آگے نا سمجھ میں. صلی اللہ علیہ ابراہیم الخلیل.
وسلم صلی اللہ علیہ ابنہ اسماعیل وسلم. اب دیکھیے صلی فعل ہے لیکن مقام دعا پر آ گیا. ویسے تو اللہ نے رحمت بھیجی، صلی کا مطلب ہوگا اللہ نے درود بھیجا، ٹھیک ہے نا. تو لیکن ہم کیا کریں گے، دعا کے معنی میں اللہ درود اور رحمت نازل کرے. کس پر؟ ابراہیم الخلیل، ابراہیم خلیل پر. وسلم یہ بھی فعل ہے، سلم سلامت رکھا. کیا کہ سلم سلامت رکھا، اور دعا کے مقام میں کیا ہوگا؟ اور اللہ سلامت رکھے. وصلی اللہ علی ابنہ اسماعیل. اور اب یہاں پر بھی فعل تھا صلی، کہ اللہ نے درود بھیجا یا اللہ نے رحمت کو اتارا. اور جب مقام دعا ہے تو کیا ہوگا؟ بھیجا نہیں بلکہ اللہ بھیجے، اللہ رحمتیں اتارے ان کے بیٹے اسماعیل پر. وسلم، اب یہ کیا، اس کا ترجمہ بھی کیا کریں گے؟ وہ ان کو سلامت رکھے. اسی لیے ہم جب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آگے بات سمجھ میں، آج آپ کو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا آپ لوگوں کا. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اب یہ پورا کا پورا آپ نے حل کر لیا آج. صلی اللہ علیہ، اب یہ ماضی تھا، اللہ نے درود بھیجا. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ درود بھیجے علیہ ان پر، وسلم اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. تو آج کیا ہوا؟ درود پاک کا ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا. تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے حضرت، اسی کو ہم شاطر آگے لے کے چلتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ مدینہ عربک ریڈر ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے ٹیسٹ ہوگا. یہ ایک ہفتہ مزید تھوڑا سا ابھی مدینہ عربک ریڈر کو بھی دیکھ لیں گے، اس کو بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. کچھ اب چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئی حضرت، افاقہ ہو گیا نا، اللہ کا شکر الحمد. جی جی حضرت، الحمدللہ. جی اللہ کا شکر الحمد. ٹھیک ہے حضرت، انشاءاللہ آگے لے کے چلتے ہیں اس کام کو. آج کے لیے کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.